اعتکاف اللہ کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے، اور اعتکاف کے مقاصد میں بنیادی مقصد یکسوئی اور تنہائی ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ ایک مسلمان اپنے اللہ کا قرب چاہتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے، ذکر و تسبیح کر کے وہ اپنی اللہ کے ساتھ وابستگی کو پختہ کر لیتا ہے۔ جتنا زیادہ قرآن پڑھا جائے، جتنی زیادہ ذکر و اذکار پر اپنی زبان کو تر کیا جائے، اتنی ہی عبادت میں مسلمان کو لذت آتی ہے اور اتنا ہی اس کا دل نرم ہوتا ہے اور اتنی ہی اس میں خشیت کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جو بھائی بہنیں اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اگر آپ تھک جائیں تو قرآن پاک کی تلاوت سنیں، کبھی سن لی، کبھی خود تلاوت کی، اور فر پڑھنے کی بجائے ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھیں، اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ اگر ہم نشینوں کو باقی معتکفین کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے تو قدرے اونچی آواز سے پڑھیں، جس سے آپ اپنی تلاوت کو کم از کم خود سن رہے ہوں، لیکن بشرط یہ کہ مسجد کے ماحول میں یا گھر کے ماحول میں لوگوں کی تلاوت میں یا نفلوں میں خلل نہ بنے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کو ٹائم دیں، اس سے آپ کی عبادت کی انجام دہی میں جو تنگیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ کو لذت آنے لگے گی عبادت میں، فرمانبرداری میں، نمازوں میں، سجدوں میں، رکوع میں لذت آنے لگے گی۔ معتکف کے لیے جو احکام ہیں وہ عام روزے دار والے احکام ہیں۔ وہ ضرورت محسوس کرتا ہے وہ نہا سکتا ہے، وہ تیل لگانا چاہتا ہے تیل لگا سکتا ہے، سرما آنکھوں میں لگانا چاہتا ہے وہ لگا سکتا ہے، مجبوری بن جائے وہ سینگی لگوا سکتا ہے، علاج معالجے کی خدا نہ خواستہ ایسی ضرورت پڑ جائے جس میں مریض کا مسجد سے باہر جانا مجبوری ہو تو وہ باہر بھی جا سکتا ہے، اور جا کر علاج کراتے ہی واپس آ جائے، ورنہ حتی الامکان کوشش یہ کی جائے کہ کوئی دوائی علاج کی ضرورت ہے تو وہ مسجد میں ہی میسر کر دیا جائے تاکہ مسجد سے اسے باہر نہ نکلنا پڑے۔ جنازوں میں شرکت کے لیے یا مریضوں کی تیمارداری کے لیے یا فوتگیوں میں شرکت کے لیے اعتکاف کو چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، خدا نہ خواستہ کسی قریبی کی کوئی موت ہو جاتی ہے تو میت کو مسجد میں بھی لایا جا سکتا ہے، میت کا نماز جنازہ بھی مسجد میں پڑھا جا سکتا ہے، اگرچہ اس کا ایک اور جنازہ ہو چکا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ معتکفین قیام اللیل میں اور تراویح میں شرکت کریں، اگرچہ یہ نفلی نماز ہے اور نفلی نماز میں شرکت کرنا پسندیدہ ہے، اور اگر کوئی اس وقت نہیں پڑھتا اور صبح اٹھ کے پڑھتا ہے تو کوئی معنی اور رکاوٹ نہیں ہے، لیکن مساجد کے ماحول میں ایک شبہ ہم نے اٹھتا ہوا محسوس کیا۔ بعض مساجد میں احباب معتکف ہوتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اب بندہ بڑا عمل والا ہے، پڑھا لکھا ہے، صاحب تدبیر ہے، اور وہ تراویح نہیں پڑھتا۔ اب جب نمازی اس سے پوچھتے ہیں بھئی کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ کہتا ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، سنت نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اس لیے میں تو صبح پڑھ لیتا ہوں۔
تو ایسے میں وہ باقی معتکفین کے لیے نظریاتی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ ایسے بندے کو تراویح پڑھنے پر مجبور کرنا یہ منتظمین کی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ یہاں بیٹھ کر کسی فتنے کا سبب نہ بنے۔ نماز تراویح نفلی نماز ہے، اور دن اور رات میں نفلی نماز با جماعت پڑھنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درجنوں احادیث میں ثبوت موجود ہیں۔ یہ صریحاً مغالطہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے تراویح شروع کی۔ آپ حدیث ابی ذر کو جا کے پڑھیے صحیح مسلم میں، جو 3 راتوں میں نماز تراویح پڑھنے کی جو روایت ہے عام طور پر مشہور ہے، وہ اسی حدیث کے مضامین سے ہی آپ کو یہ اندازہ لگ جائے گا کہ تیسری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے لیے آئے، چوتھی رات آپ نہ لائے تشریف، لوگ منتظر تھے، صبح آپ آئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے رات کو قیام تو کیا ہے، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ تم میری انتظار کر رہے ہو، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے۔ جس روز آپ نے یہ کہا اس کے بعد سے با جماعت نماز تراویح عہد نبوی میں ہی پڑھی جانے لگی، عہد صدیقی میں ہی پڑھی جاتی تھی، عہد فاروقی میں بھی پڑھی جاتی تھی، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رمضان کی راتوں میں عشاء کے بعد مسجد نبوی کی طرف تشریف لائے، ساتھ ان کا غلام، ان کا مولا اسلم ہے، دیکھا کہ مسجد میں جماعتیں ہو رہی ہیں، دیکھا کہ مسجد میں جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہاں ٹھہر کر سوچئے کہ جماعت آج پہلے دن تو نہیں ہو رہی تھی، کب سے ہو رہی تھی یہ جماعتیں؟ پہلے سے ہو رہی تھی۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوتی ہوئی جماعتیں دیکھی تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کرتے ہو، یہ تو کوئی بدعت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ضرورت محسوس کی وہ یہ ہے کہ ایک ہی مسجد میں کئی جماعتیں جو ہو رہی ہیں، قراء کی آوازیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تو خلل پیدا ہو رہا ہے۔ تو ٹکراتی ہوئی آوازوں سے بچنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ایک جماعت ہونی بہتر ہے، ایک جماعت ہونی بہتر ہے۔ وہی جماعت جو پہلے ہوتی تھی، وہی جماعت ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جاری رہی۔ تو یہ مغالطہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح شروع کرائی۔ با جماعت نماز تراویح تو ہوتی تھی، البتہ ایک ہی مسجد میں ایک ہی وقت میں کئی جماعتیں ہوتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ ایک مسجد میں ایک وقت میں ایک جماعت کا حکم دیا تاکہ لوگوں کے لیے خلل نہ بنے۔ رہا قرآن پاک پورا پڑھنا رمضان المبارک میں، تو یہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبریل کے ساتھ پورے قرآن کا دور رات کو کیا کرتے تھے، اور دن کے وقت پورے قرآن کا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جو آخری سال ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو 2 دفعہ قرآن سنایا، اور 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے قرآن سنا، ڈبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی 4 دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک میں ہوئے۔ تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس میں تردد ہو؟ تو جب ایک معتبر انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے، چھوڑو پڑے، تراویح شراویح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی تھی، تو نمازیوں میں وہ نظریاتی پریشانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسے بندے کو پابند کریں کہ وہ تراویح پڑھے، اور اگر وہ نہیں پڑھتا، صبح تہجد پڑھتا ہے تو وہ پڑھے، لیکن وہ جراثیم نہ پھیلائے۔ اس بات کی ہرگز وہ اجازت اسے نہ دی جائے کہ وہ لوگوں کے درمیان نظریات کا کھیل کھیلتا رہے۔ ان ایام میں یہ بدقسمتی سے نظریات میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، مختلف اچھے برے اور درمیانے ہر طرح کے اسکالرز وہ مختلف سوشل میڈیا کے ذرائع پر بیٹھ کر اپنے اپنے نظریات پیش کرتے ہیں، اور اعتکاف میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان نظریات کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہی تبادلہ تبلیغ بن جاتا ہے، اور یہی تبادلہ بعد میں
نظریات کی تبدیلیوں کا بھی پیش خیمہ ہو جاتا ہے۔ ہر طرح کے تبصروں سے اجتناب کیا جائے، ہر طرح کے تبصروں سے اجتناب کیا جائے، اور دینی مسائل میں علماء کے ساتھ وابستہ رہا جائے، اور جیسے ہی کوئی شبہ پیدا ہو، کوئی سوال پیدا ہو، کوئی سوالیہ نشان پیدا ہو، فوری طور پر اہل علم سے اس حوالے سے رابطہ کیا جائے۔ عبادات میں آسان عبادت اللہ پاک کا ذکر ہے، ذکر کے ساتھ اپنی زبانوں کو تر رکھیں گے۔ سحری آخری وقت میں کریں، سحری آخری، یعنی ادھر آپ کی سحری مکمل ہو اور 2 منٹ میں 3 منٹ میں فجر کی اذان ہونے لگ جائے، یہ مسنون ترین عمل ہے۔ سحری میں بھی کھجور تناول کریں، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز فجر سے پہلے سنتیں ادا کر لیں۔ ہم اہل حدیث احباب میں یہ بات کثرت سے دیکھتے ہیں کہ بلا عذر بھی ہم فجر کی نماز کے بعد سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں کیا۔ ہاں، ایک صحابی نے زندگی میں ایک دفعہ ایسا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اب زندگی میں ایک دفعہ آپ بھی کر لیجئے۔ اصل میں فجر کی سنتوں کا ٹائم وہ فرضوں سے پہلے کا ہے، وہ فرضوں سے پہلے کا ہے، اس لیے معتکفین کو چاہیے کہ وہ سحری جب کرنے کے لیے اٹھیں تو اس وقت وہ وضو وغیرہ کر کے تیاری کر لیں، ادھر سحری مکمل ہو، اذان کا جواب دیں، اذانوں کے جواب کو اگنور نہ کریں۔ اذان کے جواب دینے والے کے لیے قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اس کی گارنٹی دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے اذان کا جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت والے دن میں جن لوگوں کی سفارش کروں گا ان میں سے یہ لوگ بھی ہوں گے۔ اگرچہ اذان کا جواب کسی مجبوری سے رہ جائے، بندہ واش روم میں گیا ہوا ہے، بندہ نہا رہا ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو جائز ہے کہ وہ جواب نہ دے، لیکن یہ ایک نعمت ہے جو معتکف کو تو کم از کم ملی ہوئی ہے، وہ 5 اذانیں ہوں گی، ان کا جواب دے، حتیٰ کہ تکبیر کا جواب دیں۔ تکبیر کو بھی حدیث میں اذان کہا گیا ہے، تکبیر کو بھی حدیث میں اذان کہا گیا ہے۔ نماز فجر ادا کریں اور کوشش کریں کہ اسی جگہ پر ٹھہر جائیں، اسی جگہ پر بیٹھیں، تسبیحات کریں، صبح کے اذکار مکمل کر لیں، کچھ تلاوت کر لیں، دعائیں کر لیں۔ سورج نکلنے کے بعد کچھ اونچا ہو جائے، یعنی 10-12 منٹ کا جیسے یہاں گھڑیاں وہ فاصلہ دیتی ہیں، اتنا فاصلہ ہو جائے تو کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لیں، کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ ایک حج اور ایک عمرے کا اجر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ لیکن اگر ساری رات کے آپ جاگے ہوئے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد سورج اونچا ہونے تک آپ کے لیے بیٹھنا مشکل ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ نماز فجر پڑھیں، نماز فجر پڑھنے کے بعد خیمے میں چلے جائیں اور آپ سو جائیں، اور جب آپ اٹھیں 10 بجے، 11 بجے، 10:30 بجے، 11:30 بجے، جیسے جب اٹھیں آپ وضو کریں اور آپ اسی وقت اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 صدقات کا اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ کر لیتا ہے اس دن کے لیے جہنم کی آگ سے اس کی گردن آزاد ہو جاتی ہے، اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اور میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل میں پائیداری پسند تھی۔ عمل میں پائیداری کا معنی یہ ہے کہ ایسی کوئی رفتار نہ رکھیں، ایسا کوئی طریقہ نہ رکھیں، ایسی کوئی نفلیں نہ پڑھیں، ایسی کوئی تلاوت نہ کریں جو آپ کو تھکا دے اور عبادت سے نفرت پیدا ہو جائے۔ اس میں بہت بہتر یہ ہے کہ آپ تنوع کریں۔ تنوع کا معنی کیا ہے؟ تنوع کا معنی یہ ہے کہ کبھی یہ عبادت کر لی، کبھی وہ کر لی، کبھی وہ کر لی، کبھی وہ کر لی، یوں تبدیل کر کر کے آپ عبادات میں۔ یہ جو رمضان المبارک میں ہمارے یہاں اب روٹین چل گئی ہے قیام اللیل کی، رات کو تراویح ہوں گی اور پھر پچھلے پہر رات کے قیام اللیل ہوگا، مجھے اس پر بہرحال کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ 13 رکعتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں انہی کے اندر کوئی رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسے مرضی کر لے، لیکن عبادات دکھاوے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، نہ دیکھا دیکھی کے لیے ہوتی ہیں، تقرب اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ راتیں یکسوئی کی تھی، مجموع کی نہیں تھی۔ خیر، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے۔ تو لیکن تحیت الوضو کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، تحیت الوضو کے لیے
कोई लिमिट नहीं है। आपने अब तरावियाँ पढ़ी, आपने वितर भी पढ़ लिया, आपका रात का कोटा पूरा हो गया। अब आप रात को उठते हैं, आप जाते हैं वॉशरूम, वुजू करते हैं, वुजू करने के बाद आए 2 रकातें पढ़ें। ये चाहे एक रात में 6 दफ़ा हो जाए, इस पर कोई एतराज़ नहीं। ये सब अभी नमाज है, तहियतुल वुजू या तहियतुल मस्जिद। आप मस्जिद में आए हैं, आके 2 रकातें पढ़ें और आप अपना इन 2 रकातों को लंबा कर लें, इन 2 रकातों को लंबा कर लें और इस दौरान कुरान पाक उठा भी लें, कोई हर्ज की बात नहीं है। जनाब ज़कवान कुरान पाक उठाकर इमामत करते थे और उम्महातुल मोमिनीन पीछे पढ़ा करती थी, मुस्लिम में इसका तज़किरा आया है। तो ये सूरत हाल है जिस के हवाले से जिस पर तवज्जो करें और पूरे 10 दिन इसी तरह गुजारें। दुआओं में अहबाब को याद करें, फौत शुदगान को याद करें, जो छोड़ गए हैं आपको, बुज़ुर्ग हैं, वालिदैन हैं, मसाजिद की तामीर करने वाले हैं, सदक़ात करने वाले हैं, उलमा हैं, उनको याद करें। ये कबूलियत का खूबसूरत तरीक़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मुसलमान दुआ कर रहा होता है तो फरिश्ते की ड्यूटी होती है आमीन कहने के लिए। ये दुआ करता है गैर के लिए और फरिश्ता इसकी दुआ पर आमीन कहता है और ये भी कहता है वला का बिमिस्लिन, अल्लाह करे तुझे भी इसी तरह मिले, अल्लाह करे तुझे भी इसी तरह मिले। फरिश्ता ये कह रहा होता है। ये चंद बातें हैं जो मैं आज की मजलिस में आपके सामने रखना चाहता था। बस इनका ख्याल रखते हुए, अहबाब के लिए दुआएं करते हुए, अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए इन अय्याम को गुजारें। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।